بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کا شکر بجا لایا جائے تو وہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین اکرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بتحقیق بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ آیت کی تفسیر: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، احد کے 700 افراد پر مشتمل اسلامی لشکر سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم جنگ بدر کو یاد کرو کہ تمہاری تعداد اس وقت صرف 313 تھی اور تمہارے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہ تھا۔ اس وقت اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہوئی۔ یعنی اب تو تم تعداد میں بھی زیادہ ہو، اللہ پر توکل کرو، اس پر بھروسہ کرو، وہ اس کی امداد آئے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت اللہ کی مدد سے تمہیں کامیابی حاصل ہوئی تو اب بھی ہو سکتی ہے۔ جب ماضی میں تم کمزور ہونے کے باوجود فاتح رہے تو آئندہ بھی تم ثابت قدم رہو، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ کفر کے ساتھ اسلام کا پہلا اہم معرکہ 17 ماہ رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوا، جسے اسلامی فتوحات کے لیے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اسے قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں ذلت سے مراد کمزوری ہے۔ عزت کے مقابلے میں جو قوت اور غلبہ کے معنی میں آتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، کمزوری اور ذلت سے نکلنے کا واحد راستہ وہ تقوی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ نے جو دستور حیات دیا ہے اس سے متمسک رہو، انشاءاللہ سربلند رہو گے۔ لعلکم تشکرون، انسان تقوی سے مقام شکر پر فائز ہو جاتا ہے، اور مقام شکر پر فائز ہونے والے بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے اور ہمیں ہر نعمت پر، ہر نعمت اس کی نعمت عظیم ہے، ہر نعمت پر شکر کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔